کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ سب سے گہری باتیں سب سے چھوٹے جملوں میں چھپی ہوتی ہیں؟ آج ہم ایک ایسی ہی آیت کے اندر چھپے ہوئے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو دنیا بھر میں روزانہ کروڑوں بار دہرائی جاتی ہے۔ مالک یوم الدین، صرف 3 لفظ، لیکن ان میں زندگی، موت اور آخرت کا پورا فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ چلیے اس آیت کی گہرائی میں اترتے ہیں اور اس کے ہر لفظ کے پیچھے چھپے ہوئے مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس ایک لائن میں آخر ایسی کیا طاقت چھپی ہے؟ یہ ہماری زندگی اور ہمارے اعمال پر کیسے اثر ڈال سکتی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہم آج تلاش کریں گے۔ تو چلیے اس کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے اسے اس کے 3 بنیادی حصوں میں توڑ کر دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے مالک، پھر یوم اور آخر میں دین۔ تو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں لفظ مالک سے۔ یہ لفظ سننے میں تو عام سا لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب صرف ایک حکمران یا بادشاہ سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ تو دیکھیے، مالک کا مطلب ہے وہ ذات جس کے پاس ایبسولوٹ یعنی مکمل ملکیت ہو۔ یہ کوئی عارضی حکمرانی نہیں ہے۔ ایک مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے ایک زمیندار اپنی زمین کا اصلی مالک ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کی ہر شے کا حقیقی اور ہمیشہ رہنے والا مالک ہے۔ اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، ایک بادشاہ یا حاکم کی جو حکومت ہوتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے اور ایک خاص علاقے تک ہی ہوتی ہے، لیکن جب ہم مالک کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایسی ملکیت جو ہمیشہ کے لیے ہے اور جس کی کوئی حد نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ طاقت مکمل ہے، غیر مشروط ہے۔ اس طاقت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ کبھی ایسی مطلق طاقت کے بارے میں سوچا ہے جس کی کوئی حد ہی نہ ہو؟ اچھا، مالک کو تو ہم نے سمجھ لیا۔ اب آتے ہیں اس آیت کے دوسرے حصے پر، یوم۔ یہ لفظ دن کے لیے ہے، لیکن یہ کوئی عام دن نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی خاص ایک آخری دن ہے۔ اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہاں یوم یعنی ایک دن کی بات ہو رہی ہے، ایام یعنی بہت سارے دنوں کی نہیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ہی دن ہوگا، ایک حتمی اور منفرد واقعہ جو بس ایک بار ہی آئے گا۔ ہاں، بس ایک دن، وہ آخری دن جب ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب کتاب ہوگا، جب ہر حقدار کو اس کا حق ملے گا اور ہر کسی کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ یہ اصل میں انصاف کا دن ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں اس آیت کے تیسرے اور شاید سب سے پیچیدہ حصے پر، دین۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ایک لفظ کے اندر کتنے گہرے اور الگ الگ مطلب چھپے ہوئے ہیں؟ دین کے 4 اہم مطلب نکلتے ہیں۔ ایک تو ہے جزا یعنی انعام اور سزا، دوسرا ہے فیصلہ یعنی آخری حکم، تیسری چیز ہے قرض، اس معنی میں کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ ایک قرض ہے جس کا حساب چکانا ہے، اور چوتھا طرز زندگی یعنی وہ ضابطہ جس کی بنیاد پر ہمیں پرکھا جائے گا۔ تو یوم الدین صرف فیصلے کا دن نہیں بلکہ ہر چیز کے پورے حساب کتاب کا دن ہے۔ تو چلیے اب وقت ہے ان سب ٹکڑوں کو جوڑنے کا۔ ہم نے مالک، یوم اور دین کو الگ الگ سمجھ لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب یہ سب ملتے ہیں تو کیا زبردست تصویر بنتی ہے۔ سب سے پہلے وہ ذات جو ہر چیز کی مالک ہے، جسے ہر شے پر مکمل مطلق اختیار حاصل ہے، اور یہ اختیار کب استعمال ہوگا؟ اس ایک آخری دن پر، جب ہر عمل کا پورا پورا بدلہ یعنی جزا اور سزا دی جائے گی۔ تو پورا مطلب کیا بنا؟ یہ آیت اصل میں آخری جواب دہی کا ایک اعلان ہے، ایک ایسا دن جہاں مکمل انصاف ہوگا، اور یہ انصاف وہ ذات کرے گی جس کے پاس مطلق اختیار ہے۔ تو اب جب ہم اس آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں، مالک یوم الدین، اس کا مطلب کتنا گہرا لگتا ہے نا؟ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سب اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہیں۔ اور یہاں آ کر ایک آخری سوال ضرور اٹھتا ہے کہ اس حتمی جواب دہی اور ہمارے آج کے اعمال کے بیچ کیا تعلق ہے؟ کیا ہمارے آج کے کام اس دن ہمیں سرخرو کرنے کے لیے کافی ہیں؟ اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔